ہرگز وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو 2 ٹھنڈی نمازیں بہت پیار سے شوق سے پڑھتا ہے، نماز فجر اور نماز عصر۔ یوں تو ساری نمازوں کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز فجر اور نماز عصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ عصر کی نماز پڑھتے ہوئے بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یا اللہ تو فرماتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو، تو اللہ کریم ہمیں دوسروں کا محتاج نہ کرنا، اپنے در سے ہمیں وسیع رزق عطا کرنا، اور ہم جو محنت کرتے ہیں ہمیں اس کا بہترین صلہ عطا کرنا۔ یا اللہ بے شک تو سمیع و بصیر ہے، تو معاف کرنے والا بھی ہے، اگر ہم سے کوئی خطائیں ہو گئی ہیں تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم اس قابل نہیں ہیں یا اللہ، تو ہمارا مولا ہے، تو ہی ہماری سننے والا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے اور ہماری آزمائشوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ میرے جیسی جو بہنیں محنت کر رہی ہیں انہیں ان کی محنت کا صلہ عطا کرنا، اور مجھے بھی۔ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں میں تو کہ یا اللہ ہم سب جو جس مسئلے کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل سے نکالے، ہماری مشکلات، ہماری پرابلمس کو حل کرے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں یا نماز کے علاوہ بھی کبھی بھی آپ کو ٹائم ملے، دن میں کسی بھی وقت، آپ سورہ یاسین ضرور پڑھیں، کیونکہ سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا پڑے تو اسے رزق ملے گا، اگر ننگا مطلب کہ ایسا غریب شخص جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں وہ پڑے گا تو اسے اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی ضرورت ہے، اسے کپڑے، کھانا، وہ فراہم کرے گا۔ اور اگر بے نکاح شخص پڑے، یعنی جس کی شادی نہیں ہو رہی، وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی شادی کا بندوبست کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جب بھی سورہ یاسین پڑھتی ہوں میرے دل کو اتنا سکون آتا ہے جیسے کہ میرے تمام مسائل حل ہو رہے ہیں۔ مسائل تو اللہ تعالیٰ حل کرتے ہی ہیں، دیر سے یا جلدی، جب بھی۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے جو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری مشکلات کو حل کرنا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ گستاخیاں اور گناہ یہ تو ہم سے ہوتے ہیں نا، لیکن اللہ تو ظاہر ہے، وہ تو مولا ہے، اس نے کہا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا کیڑا میں اسے بھی بے خبر نہیں ہوں، تو پھر ہم تو پھر انسان ہیں، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بہت برکت ہے۔ نماز پڑھنے کے ساتھ مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں لیکن میں اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہوں۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حنانو یا منان، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ اور نہیں تو آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ اٹھیں تو اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں، جب آپ بیٹھیں سبحان اللہ کہہ کے بیٹھیں۔ کوئی بھی چیز، آپ کھانا بنانے لگی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ولا برکت اللہ، یعنی اے اللہ تو برکت ڈال۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، ہم لوگ ان سے اکثر بے خبر رہتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں ان میں بہت برکت ہے۔ جب سے مجھے اس چیز کی اویئرنیس ہوئی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بتانے والے ہوتے ہیں، دلوں میں ڈالنے والی بھی وہی ذات ہے۔ ہمیشہ سے انسان ایک جیسا نہیں رہتا اور بہت سا بدلاؤ اس کی زندگی میں آتا ہے۔ میں خود بھی جب سے اللہ کے قریب ہوئی ہوں میری زندگی بہت بدلی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ انسان میں صبر آ جاتا ہے اور اللہ پر توکل، اور جب اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا جاتا ہے تو وہ ہمارے مسائل بھی حل کرتا ہے، اور نہ جانے کہاں سے وہ ہمیں پھر دیتا ہے، یہ وہی جانتا ہے، برکت بھی ڈالتا ہے رزق میں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور سورہ یاسین کی تلاوت کبھی نہ چھوڑے۔ اگر بحالت مجبوری اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کوئی فون پر کچھ لگا کر اسے سن لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔